میرا نام حق نواز اختر کوہاٹی ہے۔ بنوئی ٹاؤن سے 2007 میں فراغت یہ اجتماع دیکھا تو بہت خوشی ہوئی اور دل سے ان کے لیے دعائیں نکلی۔ آپ نے پورے پاکستان میں اتفاق اور اتحاد کو قائم کرنا ہے، تمام تر اختلافات کو ختم کرنا ہے۔ یہ مجھے مدعو کرتے ہیں اور میں آتا ہوں بحیثیت بنگش قومی اتحاد کے صدر کے۔ جامعۃ الرشید، اس کے بعد باہر کے ادارے، اس کے بعد پھر اسکولوں کو ساتھ لینا، اس کے بعد اپنے ادارے قائم کرنا، اس کے بعد یتیموں کے لیے انتظام کرنا، اور یہ جو بھی گول ہیں ان کے، میں ان کو سراہتا ہوں۔ ہماری یہی کوشش ہے کہ ملا اور مسٹر کے درمیان جو بڑی خلیج ہے، تفریق ہے، یہ ختم ہو جائے۔ جامعۃ الرشید کا جہاں تک تعلق ہے، ماشاءاللہ ہم تو سنتے آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارے ڈویژن کے ہمارے عزیز بھی یہاں پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں، تو ہم ان کا بھی شکریہ اور ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، آج جامعۃ الرشید میں ضلع کوہاٹ ڈویژن کے طلباء کی ایک تعلیمی اور تربیتی نشست ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ سال میں ایک دفعہ ماشاءاللہ سے جامعۃ الرشید کا ایک بہترین انیشیٹو ہے۔ جامعۃ الرشید کے شعبہ JTR الومنائی ایسوسی ایشن کا بہترین اقدام ہے کہ وہ مختلف ڈویژنز کے طلباء کو، مختلف ضلعوں کے طلباء کو، مختلف علاقوں کے طلباء کو سال میں ایک بار جمع کرتے ہیں اور ان کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے، ان کو JTR الومنائی ایسوسی ایشن کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، جامعۃ الرشید کے تعلیمی نظام کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو طلباء کراچی کے مختلف مدارس میں پڑھتے ہیں، جیسے آج بھی کم از کم 11 بڑے مدارس کے طلباء اس وقت آج کے اس اجلاس میں شریک ہیں، جن میں دارالعلوم کراچی ہے، بنوری ٹاؤن ہے، جامعہ بنوریہ ہے، جامعہ فاروقیہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سارے بڑے بڑے مدارس ہیں جن کے طلباء آج یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اور وہ طلباء اپنے جو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں ان کی وہ اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں، اور اپنا جو بھی وہ اس وقت کام کر رہے ہیں کراچی میں بڑی سطح کے اوپر، وہ آ کر یہاں پریزنٹیشن دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایفرٹ ہے ان کی ماشاءاللہ۔ JTR الومنائی ایسوسی ایشن کا یہ بہت بڑا کردار ہے کہ وہ اس طرح کے مواقع اپنے طلباء کو فراہم کر رہا ہے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں جامعۃ الرشید کے طالب علم ہیں، لیکن ضلع کوہاٹ ڈویژن کی یہ جو تنظیم ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس کے امیر ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ مقصد کیا ہے آپ کے اس پورے جو آپ نے ایک اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، اس کا ایک تھوڑا سا تعارف آ جائے، اور پھر اس لوگوں کو جمع کرنے کا خاص طور پہ جامعۃ الرشید میں بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عبدالغنی ہے، دور حدیث میں اس وقت پڑھ رہا ہوں جامعۃ الرشید میں۔ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کراچی میں مدارس کی سطح پر جو کام ہو رہا ہے وہ اس سے دیہات اور ہمارے علاقے محروم ہے۔ جتنا مطلب یہاں جتنا بڑا سیٹ اپ ہو رہا ہے، ماوا ہومز ہو گیا، اور اسی طرح تحفیظ القرآن سسٹم ہو گیا، حفاظ ایجوکیشن سسٹم ہو گیا، جتنے بڑے بڑے یعنی جامعۃ الرشید کی سطح پر، دارالعلوم کی سطح پر، جامعہ فاروقیہ کی سطح پر جتنے بڑے بڑے تخصصات ہو رہے ہیں، ہماری یہی کوشش ہے کہ ملا اور مسٹر کے درمیان جو بڑی خلیج ہے، تفریق ہے، یہ ختم ہو جائے۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا ہدف ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دیہات میں، ہمارے علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ایک ڈاکٹر کا عالم دین کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، عالم دین کا ڈاکٹر کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، تو اس فرق کو ہم نے ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ کی کوشش جو جامعۃ الرشید کر رہا ہے وہ آپ وہاں امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے علاقے میں؟ جی انشاءاللہ۔ میرا نام حق نواز اختر کوہاٹی ہے۔ بنوئی ٹاؤن سے 2007 میں فراغت ہے، اور اس وقت میں کراچی کے ایک ادارے زوار اکیڈمی ڈاکٹر سید عزیز الرحمن کے ہاں تخصص فی الحدیث کے مشرف کے طور پر، نگران کی حیثیت سے وہاں، اور ریسرچر کے طور پر وہاں کام کر رہا ہوں، اور ساتھ میں ایک مسجد میں خطابت بھی ہے۔ آج کے اس پروگرام میں آ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کافی عرصے سے خواہش تھی کہ ایسی کوئی ترتیب ہو کہ ہمارے علاقائی سطح پر جو ہمارے طلباء ہیں، علماء ہیں، ان کو جمع کیا جائے، اور جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک علاقائی سطح پر ہم جو علاقے کا ہم پر ایک قرض ہے، وہ ہم علاقے کو ہم چونکہ ایک دھرتی ایک ماں ہوتی ہے، علاقے سے ایک محبت ہوتی ہے، اگرچہ ہم کراچی میں رہتے ہیں لیکن علاقے سے ایک محبت تو ہے، اس علاقے کے اندر ہم کام کریں، دین کی نسبت سے وہاں پر ہم کام کریں، آپس میں ہم جمع ہیں، اور چاہے ہمارا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، لیکن ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کر ایک اتفاق والی بات پر، اتحاد والی بات پر، جو ہمارے مشترکہ ایک لازمی بات ہے، ایک اشتراک تو ہوگا کسی چیز میں، اس اشتراک پر جمع ہو کر ہم جو ہے وہ کام کر سکیں۔ تو ایک خواہش تھی آج یہاں دیکھ کر بھائی منصور اللہ صاحب، بھائی عبدالغنی صاحب، امیر صاحب، ان کی کاوشوں سے یہ اجتماع دیکھا تو بہت خوشی ہوئی اور دل سے ان کے لیے دعا
दुआएं निकली। मेरा नाम वाजिदुल्लाह मंसूरी है और 2016 में इस प्रोग्राम को हमने स्टार्ट किया था और मैं जामिया रशीद का 2022 का फाजिल हूँ। जब हमने स्टार्ट किया था यही 10-15 लड़के थे, लेकिन उस वक्त जामिया तक महदूद थी। उसके बाद हमने मेहनत करते करते अब दूसरा साल है कि इसको पूरे कराची में। तो मेरा काम क्या है, चूँकि मैं फाजिल हूँ तो कराची की जितने खारिज की जो मदारिस है, मदारिस में जाकर तलबा के बारे में मालूम करके उनको दावत देना और इस प्रोग्राम में उनको इन्वाइट करना। दाऊद बंगश, प्रेसिडेंट बंगश कौमी इत्तेहाद, कराची। शिरकत हुई है तो इस इवेंट के हवाले से थोड़ा सा बताइए, क्या आपकी फीलिंग्स हैं, क्या तासुरात हैं, कितना मज़ा आया और तलबा का हौसला बुलंद करने के लिए आपके पास क्या कलिमात हैं? माशाल्लाह ये मेरा दूसरा साल है। मैं यहाँ साथियों की मदद से ये मुझे मदऊ करते हैं और मैं आता हूँ बहैसियत बंगश कौमी इत्तेहाद के सदर के। जामिया रशीद, उसके बाद बाहर के इदारे, उसके बाद फिर स्कूलों को साथ लेना, उसके बाद अपने इदारे कायम करना, उसके बाद यतीमों के लिए इंतज़ाम करना, और ये जो भी गोल हैं इनके, मैं इनको सराहता हूँ। और बहैसियत कौमी इत्तेहाद के सदर मैं इनके साथ हूँ, शाना बशाना हूँ। ये हमारे कोहाट के बच्चे हैं, हंगू के बच्चे हैं, पाड़ा चिनार के बच्चे हैं, तो हम इनके साथ हैं और इंशाल्लाह हमसे जो कुछ हो सकेगा, इनके जो भी गोल हैं हम इनके साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेर नवाज़ बंगश उर्फ शेरू बंगश, तर्जुमान जमीयत उलमा इस्लाम डिस्ट्रिक्ट मलीर व सदर लेबर फोरम, जनरल सेक्रेटरी मुत्तहिदा बंगश वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। मैं यहाँ पर आया, मुझे इंतहाई खुशी हुई। इन अहबाब ने जिस तरीके से पूरे डिवीज़न कोहाट को इकट्ठा किया, इसमें यह है कि तासुब भी ख़त्म होता है, एक मोहब्बतें जो है आपस में मिलती हैं। इसमें ये नहीं होता है कि ये मालदार है, ये गरीब है, ये डॉक्टर है, ये प्रोफेसर है। तो मैं अपनी जमात और अपनी टीम की जानिब से इन अहबाब को खिराज तहसीन और मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ गो अल्लाह ताला इनसे और भी नेक काम ले, तो इंशाअल्लाह ताला आपका भी शुक्रिया। जामिया रशीद का जहाँ तक ताल्लुक़ है, माशाअल्लाह हम तो सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे डिवीज़न के हमारे अज़ीज़ भी यहाँ पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, तो हम इनका भी शुक्रिया और इनको भी खिराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने एक इतना बड़ा इदारा यहाँ पर बनाया है और माशाल्लाह एक बहुत बड़ा इदारा है और अच्छा काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला इन इदारों को भी मज़ीद तरक्की दे। बहुत शुक्रिया। हमें जब हज़रत उस्ताद साहब दामत बरकातुहुम आलिया 2 साल पहले जब मैं उला में था, कहा करते थे कि आप कायद हैं, किसी मजलिस में आप लीडर हैं, तो हमें एक अजीब सा लगता था कि यार हम कैसे कायद हो सकते हैं, हम कैसे लीडर हो सकते हैं। लेकिन 2-3 साल के बाद मुझे हज़रत उस्ताद साहब के उस जुमले तक मैं पहुंचा कि जी हाँ, हम कायद हैं, हम लीडर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जामिया रशीद का जो भी तालिब इल्म अमली मैदान में निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो एक कायद बनता है। वो किसी इदारे में या किसी टीम की या किसी बड़े स्कूल में वो रहनुमाई करते हैं, उसके नीचे एक टीम काम करती है। इसलिए मुझे आज मैं फ़ख्र से कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक पूरी तंजीम जिसमें 1700 स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, वो मेरे नीचे काम कर रही है या हमारे नीचे काम कर रहे हैं। इस तरह जामिया रशीद के बेशुमार तलबा फज़ला हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह कामयाब हैं। हज़रत उस्ताद साहब सही फरमाते थे कि आप एक कायद लीडर है, और अल्हम्दुलिल्लाह जामिया रशीद का हर एक तालिब इल्म कायद और लीडर है। ये बात 100% दुरुस्त है।